ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 6 اکتوبر 2024 ممبئی مہاراشٹر کے کیپٹل میں حج ہاؤس کے اندر آئندہ ٹرم کے لیے انتخابی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں تمام تر کارروائی جاری رکھتے ہوئے یہ بات کہی گئی، انتخاب کا نام پیش ہونے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں اپنی کچھ بات رکھوں، تو مجھے دستور بتا کر کے کہنے سے روکا گیا کہ انتخابی مجلس میں کسی کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی، جب نام پیش ہوا 3 نام آئے تو میرے نام کے متعلق یہ بات کہی گئی کہ صدر محترم کی پسند یہ ہے کہ کوئی سیاسی شخص ہماری جماعت کا صدر نہ بنے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز دستور میں نہیں ہے۔ دستور نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تمام اراکین جو جمعیت علماء سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ فرقہ پرست نہ ہو۔ آج اس وقت مولانا حلیم اللہ صاحب کی جو ہے صدارت کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو کارگزار صدر تھے حافظ مسعود صاحب، اور نائب صدر میں ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور حافظ ذاکر صاحب، یہ ہر ورکنگ کمیٹی میں رہتے ہیں۔ ورکنگ کمیٹی میں ہم بھی آئے، اور ماضی کے اندر لاک ڈاؤن کے موقع پر، نوٹ بندی کے موقع پر ایک بہت بڑی رقم مولانا حلیم اللہ صاحب کو دی گئی تھی، اور وہ رقم اب تک مکمل واپس نہیں آئی۔ اور مولانا حلیم اللہ صاحب نے دفتر سے ایک بہت بڑی رقم، جو تقریباً 2.25 کروڑ روپے یا لگ بھگ اس کے کچھ کم زیادہ تھی، وہ رقم تمام لوگوں کی لا علمی میں لے کر کے گئے، اور جن لوگوں کو اطلاع دی تو یہ کہہ کر کے اطلاع دی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، کام ہو جانے کے بعد میں اس کی اطلاع دوں گا، اور دفتر سے بہت بڑی رقم لے کر کے چلے گئے، اور کسی کو انہوں نے اطلاع دی نہیں دی پتہ نہیں۔ ہم مجلس عاملہ کے رکن ہیں، ہمیں بھی اس کا پتہ نہیں، اور جب ہم نے ادھر ادھر سے بات سنی تو ہم نے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ حساب و کتاب سامنے آنا چاہیے، جمعیت کی رقم جمعیت میں واپس آنا چاہیے۔ لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں انتشار نہ ہو، اس لیے وہ بات میں نہیں کہنا چاہتا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب پر مالیات کے سلسلے میں شکوک و شبہات ہے، اور پورے مہاراشٹر کے اندر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ بات جا چکی ہے۔ آج اس آدمی کو اگر صدر بنایا گیا ہے تو یہ غیر دستوری ہے۔ ہمارے دستور میں یہ بات ہے کہ مالیات کے سلسلے میں جو آدمی مشتبہ ہو، مشکوک ہو، گنہگار ہو، اس کو جمعیت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ آج مولانا حلیم اللہ صاحب کو جو عہدہ دیا گیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مالیات کے سلسلے میں جو باتیں ہیں اس کا تصفیہ کیے بغیر اور حساب و کتاب مکمل دیے بغیر ان کا انتخاب غیر دستوری ہے۔ مولانا حلیم اللہ صاحب کا انتخاب صدارت کے لیے ہوا ہے، اور اس کے لیے حضرت کی پسند ناپسند کا حوالہ دیا گیا ہے۔ میں مالیگاؤں جمعیت علماء کا تقریباً 12 ٹرم سے صدر ہوں، تو اس وقت حضرت کی پسند ناپسند کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ آج اس طرح جو صورتحال بنی ہے اور مالیات کو لے کر کے جو باتیں پورے دنیا میں چل رہی ہیں، اس سے جماعت کا نام خراب ہوگا، جماعت بدنام ہوگی، اور جماعت سے جو لوگ ہمدردی رکھتے ہیں اور اپنے خون پسینے کی کمائی جماعت کے کاج اور کام کے لیے دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہمیں ڈر ہے کہ وہ اپنا ہاتھ روک لیں گے، اور ان جیسے حالات کے اندر جمعیت کا بہت شدید نقصان ہوگا۔